چوتھی چیز ختم کرتا ہوں، یہ 4 نصیحت کی تھی شیخ کہ چون شکمرا پاک داریت حرام مرد ایماندار باشی والسلام، پیٹ کو حرام چیزوں سے حفاظت کرو تو ایماندار آدمی ہوگا. یہ چھوٹی حرام کھانے سے پیٹ کو کیا کرو، دیکھ لو کھانا کھاتے ہو پلیٹ میں ہے نا، حلال ہے یا حرام ہے یا کس ذریعے سے آیا ہے. یہ تو سارا آج انسان طرح دور سمجھے، کوئی پیسہ جھوٹ بوٹ کر تو کہیں نہیں لیا ہے، اس کا رزق تو ہے نہیں. اس کی فکر نہ کرو، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر له، اللہ رزق دیتا ہے نا. تم چپکے سے اللہ کے لیے دیکھو اللہ چپکے سے کیسا دے گا، کماتے نہیں آتا ہے. ہم بخاری شریف پڑھ رہے تھے تو شیخ بخاری ہے شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ انور شاہ کشمیری، یہ شاگرد تھے، بڑے ذہین تھے. تو ایک دن ربا کا بیان آیا بخاری شریف کے اندر، یمحق اللہ الربا ویربی، یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے لیکن بخاری شریف میں مستقل اس کا عنوان ہے. تو شیخ کہنے لگے کہ بھائی تم جو ہے ربا جو ہے جو اللہ سے کرو نا، دنیا والوں سے مت کرو. دنیا والوں سے کرنا حرام ہے لیکن اللہ سے کرنا جائز ہے. 1 لو 1 2 10 لو، 1 2 کم از کم 10 اور 700 تک تیسرے پارے میں 7 سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف، اور پھر آگے تو اس کی حد ہی نہیں. تو ربا اسی کا نام ہے نا کہ آپ 1 دے کر 2 لو، یہی نا، یعنی 1 دے کر زیادہ لو، یہی نہیں، اسی یہ حرام ہے دنیا میں. لیکن آخرت کے اندر کیا ہو گیا تو اللہ کے ساتھ تو فرمایا یہ کام کرو کہ چپکے سے ڈالو، سمجھنا، اللہ کی بیک میں کسی کو خبر بھی نہیں ہو، کوئی جانتا بھی نہیں ہو، تم اس پکے سے اس میں ڈال دو، سمجھے نا یہ. ہاں، اور بزرگوں نے ایسا کر کے دیا ہے، ایک نہیں بہت سارے واقعات ہیں ہمارے سامنے آئے تھے. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان آ گئے، کھانا نہیں تھا اس دن، وقت بھی تنگ تھا، تو بس ان کے پاس 2 روٹی تھی. اب 20 روٹیوں کی ضرورت، 20-25 روٹیوں کی ایسی کوئی ضرورت ہوگی نا، زیادہ آ گئے تو 2 روٹی جو ہے اس اعتقاد اور یقین کے ساتھ کسی کو خبر نہیں ہے، کوئی جانتا نہیں، وہ جانتی ہے اور اللہ جانتا ہے. وہ 2 روٹی اللہ کے راستے میں کہا یہ اللہ تیری بیگ میں ڈال دیا، اب 1 کا 10 کا تو وعدہ کیا ہے آپ نے کم از کم، ہے نا. پھر بیٹھ گئی. تھوڑی ہی دیر ہوئی کہ ایک دسترخوان پر جو ہے ہدیہ لے آیا ہے روٹیوں کا اور ترکاری کا. تو جو لے کر آیا تھا نوکر تھا گھر کا، جہاں سے آیا تھا، ذرا ٹھہرنا، ٹھہر گیا. نوکرانی کوئی عورت ہوگی ہے تو گننے لگی روٹی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 ہوئی. کتنی ہوئی؟ 18. تو پھر اس کو جو لائی تھی اس کو کہا کہ یہ تو بھول گئی ہے شاید مکان، کسی اور کی ہوگی، وہاں جا کر دے دو. کہا نہیں آپ کا نام نکل گیا. کہا میں دیکھا، یقین دیکھا آپ نے، مانتی نہیں. تو اس نے پوچھا آپ کیوں کہتی ہے؟ کہا میری ہو تو 20 ہونا چاہیے، اس میں 18 ہی ہے. کہ آپ نے ٹھیک کہا، 2 میں راستے میں کھا گئی، بھوک لگی تھی. دیکھو کتنے یقین اللہ جل شانہ کی ذات کے اوپر دکھائی. اب کر کے دیکھو، زمانہ ختم نہیں ہو گیا، یہ برکات قیامت تک رہی ہے. آج کر کے دیکھو، لیکن پورے یقین کے ساتھ. ایسا صدقہ ہے نا کہ جس کو حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ سیدھا ہاتھ خرچ کرتا ہے تو بایاں ہاتھ نہیں جانتا ہے، لا تعلم شمالہ، ایسا. اور اسی نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تیرے پاس لینا ہے، اور پھر دعا. تو بھائی تو یہ 4 نمبر کی نصیحت یہ ہے لقمہ حرام. اب ایک بات بتا دوں آخر میں، جو جمعہ میں بیان چل رہا تھا، یہ لقمہ حرام سے قلب کا نور ختم ہو جاتا ہے، اور حلال روزی سے دل کا نور کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے. اور پھر میں کہہ رہا تھا جمعہ میں آخر میں، جمعہ میں 15-20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن ٹھیک ہے، اللہ کا وہ بھی فضل ہے، کچھ بات ہو جاتی ہے. وہ نور جو ہے وہ ایسا نہیں جیسے لائٹوں کا نور ہوتا ہے، یعنی کہ 1000 نمبر کا بلب لگا دیا نور. یہ نور نہیں ہے، اس کا نام نہیں ہے. کہا اس میں یہ نور کس کا نام ہے؟ بھائی ہر چیز کی مٹھاس الگ ہے نا. آپ کو کوئی پوچھے کہ مینگو یہ کیا ہے؟ کہ میٹھا ہے. پھر شوگر کے متعلق پوچھے تو کیا ہے؟ میٹھی ہے. کیلے کے متعلق، بنانا کے متعلق پوچھے تو کیا ہے؟ میٹھا ہے. پانی کے متعلق بھی ہے تو بھی کہے میٹھا ہے.
اب سب کی مٹھاس میں فرق ہے نہیں. پانی میٹھا ہونے کا معنی کیا؟ کھارا نہیں ہے. کیلے کی مٹھاس اور ہے، مینگو کی مٹھاس اور ہے، بنانے کی مٹھاس اور ہے، ہر چیز ہے نا. تو اسی طریقے سے قلب کا نور ایسا نہیں کہ کوئی بلب چلا گیا اور نور. یہاں قلب کے اندر نور سے یہ ہے کہ جب قلب نورانی ہوگا. اس کی تفسیر کی ہے قرآن پاک میں ہی. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم. تو دل کے اندر نور آنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو نیکیوں کا، تسبیحات پڑھنے کا، درود شریف پڑھنے کا، اللہ کا نام لینے کا، اذان کے جواب دینے کا، ریا کا ذوق اور شوق پیدا ہو. مار مروڑ کرنے کیا ہوتا ہے؟ ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے. پڑھو پڑھو پڑھو، اس کے بغیر چین نہ ہو. تھوڑی سی سستی تو سب کو آتی ہے، اگر نہ آئے تو ثواب کیسے ملے گا؟ لیکن اس کو کیا ہوتا ہے؟ چین نہ آتا ہے. مثلا دل کا نور یہ ہے کہ فجر کی نماز اگر جو ہے جماعت چلی گئی، قصدن نہیں مگر ارادے کے، کوئی عذر ہوا آدمی کو ہوتا ہے، تو بھی اس کے دل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ خود تکلیف ہوتی ہے، ناشتہ اچھا نہیں ہوتا. اور اگر نماز چھوٹ گئی تو بہت بھاری مصیبت ہو گئی، حالانکہ وہ بھول سے. اس کا نام نور ہے. اس کا نام کیا ہے؟ نور ہے. اور جو ہر روز نماز قصدن چھوڑتا ہے، جماعت کی تو بات ہی نہیں، ہر روز نماز قصدن چھوڑتا ہے، اس کے دل کے اندر نور نہیں رہا. کیا رہا؟ نور نہیں رہا، نور بجھ گیا. یہ دیکھیے سمجھے قلب کے نور کا مطلب کہ یہ لائٹ، یہ ایسا نور ہے. اسے ذوق اور شوق. اس کے اندر دو چیزیں خاص ہیں اس نور کے اندر، مختصر کرتا ہوں جلدی. حب الہی اور حب رسول، دو چیز اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے. اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت. جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی کسی کاغذ پر دیکھا تو لے کر آنکھ پر لگانے کا دل ہو گیا. سمجھے نہیں؟ یعنی یہ بعض بزرگان دین جو ہے نال مبارک کا نقشہ ہمیشہ رکھتے تھے، کیونکہ اس سے ان کو کیا ہوتی تھی؟ تسلی ہوتی تھی. سر پر رکھتے تھے، کہیں رکھتے تھے، کیسے رکھتے تھے. ایک بزرگ کے سامنے بہت زمانہ ہوا، میں بیٹھا تھا تو میں نے ذکر کیا نال مبارک کا کہ اس کو رکھنے وغیرہ کے اندر، تو انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ دیکھو میرے جیب میں سکھا دیا. بزرگوں کی بات ایسی ہوتی ہے جسے مولانا رومی نے کہا یک ساعت صحبت با اولیاء بہتر 7 سالہ طاعت بھی ریا. ایک گھڑی کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جانا 100 سال کی بغیر ریا کی جو خالص عبادت ہو اس سے بہتر ہے. اب دیکھو ہمارا بتا دیا نکال کر، اس بزرگ نے اللہ والے تھے، کہاں تھے؟ اللہ والے تھے، تو انہوں نے ایسا نکال کر بتا دیا. اب تفصیل کی نہیں کیا ضرورت. یعنی میں یہ معلوم کرنا چاہتا کہ اس کا کیا ہے ہمیشہ رکھنا وغیرہ. یوں کیا لگ رہا ہے، یوں کیا دیکھا آپ نے. تو جس نور کے اندر دو خاصیت آتی ہے، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حب الہی. ہے نا یہاں حب رسول اور جو عین حدیث پاک کے مطابق الیک ربی فحببنی، یہ اللہ مجھے آپ کی محبت عطا فرما دیجیے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے متعلق تو قرآن پاک ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. سمجھے نہیں؟ اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہ پر اس کو آپ سن چکے ہیں. اللہ جل شانہ توفیق. غرض یہ ہو گیا میرے دوست اور بزرگوں، وہ جمعہ کا بیان اس کو ملا لو. یہاں چوتھی نصیحت یہ تھی لقمہ حلال بھی دیکھو. سمجھے؟ کیونکہ لقمہ حرام سے کیا ہو جاتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے. ایک بات عرض کر کے پھر ختم کر دوں جس کی طلب ہو رہی ہے. دیوبند کے اندر ایک بزرگ تھے لیکن عام، وہاں دارم ہوتے ہوئے سند یافتہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، قاری بھی نہیں، یہ نہیں وہ نہیں. عبداللہ شاہ کیا نام تھا؟ یہ برابر نام یاد ہے، عبداللہ شاہ. یہ عام آدمی بالکل، لیکن بزرگوں کے یہاں ان کا بہت عزت تھی. کام کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ وہ بیچارے کام یہ کرتے ہیں لقمہ حلال کے اوپر سے کہ جنگل کے اندر جو گھاس مباح ہوتا ہے، یعنی جس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ہندوستان تو بہت بڑا ملک ہے نا، بعض جگہوں پر بالکل ایسا ہے آپ کو چرانے کا سب حق ہوتا ہے. گھاس بھی بڑی بڑی ہو جاتی ہے، آپ وہاں کاٹو تو کوئی ممانعت نہیں، کسی کی ملکیت کی نہیں ہوتی ہے. بس جیسا نہیں روڈ کے سائڈ وغیرہ پر ہوتی ہے، عام ہوتی ہے یہ. تو اس طرف وہ جاتے تھے محنت کر کے صبح میں، اور وہاں سے جو تازہ تازہ گھاس کاٹتے تھے اور پھر اس کی کیا بناتے تھے؟ بنڈل بناتے تھے، جس کو پلیا کہتے ہیں، بنڈل بناتے ایسا. اور پھر وہ یہ تہجد کے بعد چلے جاتے تھے اور پھر آ کر فجر پڑھتے تھے. قریب میں ہو گئے
فجر پڑھنے کے بعد پھر فوراً ہی بیٹھ جاتے تھے یہ گھاس کو لے کر جتنی اولاد، اور ایک کی قیمت رکھی تھی 7 پیسہ. کتنا؟ 7 پیسہ. پیسہ اس زمانے کا ابھی بھی ہے، وہ نیو پیسہ پہلے تھا، پتہ نہیں ابھی نیو پیسہ ہے کہ نہیں. پیسہ بہت سستا ہو اپنے جانور کھلانے کے لیے. اب وہ کیا کرنے کا، ایسا کہا میں پیسہ لوں گا نہیں، 7 پیسہ یہاں رکھ دینے کا، میرے پاس چھوٹا بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے، چھوٹا لے کر آؤ یہاں رکھ دو، اور اس میں دیکھ لو اگر کوئی آپ کو جو ہے انہیں مل جائے تو وہ لے لو. یعنی 10 پیسے کا اپنا سکہ رکھ دیا تو 3 لے لو اس میں، نہیں تو کیسے جا کر لے آؤ. وہ دیکھتے پھر جاؤ. صبح کی نماز کے بعد یہاں وہ لے کر بیٹھتے تھے تو وہاں لائن لگ جاتی تھی لوگوں کی اس گھاس کو خریدنے کے لیے، حالانکہ سارے شہر میں ملتا تھا، لائن لگ جاتی تھی اور وہ بیٹھے رہتے تھے بس پیسہ رکھے. جب دیکھا ختم ہو گیا جیب میں ڈال کر چلے گئے. لوگوں کو پوچھتے ہیں کہ یہ سب جگہ ان سے اچھی گھاس ملتی ہے، تو کہا اس لیے کہ اس کی گھاس جس بکری کو جس بھینس کو کھلاؤ دودھ بہت دیتی ہے. ان کے پاس بال بچے تھے بیچارے کے، تھوڑا تھوڑا کر کے پیسہ بچا کر کے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے. گنگو کو دیوبند کے لیے کہا حضرت یہ میں نے بچایا اپنے رزق حلال میں سے، اس میں دعوت ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی غالباً حضرت ماں یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 3 بڑے بڑے بزرگوں کا نام لیا آیا تھا، ان لوگوں کی دعوت ہے اور آپ ہی اس کا انتظام کر دینا. تو کہا ٹھیک ہے. حضرت گنگوہی بھی معتقد تھے، دیکھو نہیں کتنا بڑا آدمی ہوگا. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ نے کیا کیا، اس میں سے 1 پیسے کی تو پاٹ منگوایا، پاٹ مٹی کا، یہ نہیں وہ مٹی کا جو بنتا ہے نہیں چھوٹا پاٹ منگوایا، اور 1 پیسہ تو بہت بڑا ہو سکتا. اور 1 پیسے کے چاول منگوائے، چاول جانتے ہو وہ بھی اچھے آ گئی سستا زمان. اور 1 پیسے کا گڑ منگوایا. گڑ جانتے ہو کیا کہتے ہیں گڑ کو، کیا کہتے ہیں گور ہے نا، وہ یہ ٹرین کا جو بنتا ہے یہاں بھی ملتا ہے نا. یہ عورتیں جب جو ہے نا جب بچہ جلدی ہوتا نہیں ہے تو میرے پاس ہمیشہ آتی ہے، اور وہ آتے ہیں کسی کو لے کر بھیجتے ہیں، وہ تو کیا ہے گی بیچاری، کسی کو لے کر بھیجتے ہیں ہے نا. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عمل ہے، وہ پڑھ دیتا ہوں تو اللہ جل شانہ کیا کر دیتے ہیں آسانی، وہ تو اللہ کے قبضے میں ہے. تو یہ دکھا ہے نا گوڑ، اس کا انگلش کچھ نہیں ہے کچھ. تو 1 پیسے کا وہ گڑ منگوایا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے. اور پھر جو ہے ایک خادم کو بلایا کہ وضو کر کے اس کو پکا تو میٹھے چاول بنائے. کیا بنائے؟ میٹھے چاول. اور اس کے بعد پھر عصر کی نماز کے بعد چند بزرگوں کو جن کا کہا تھا ان سب کو بلایا، کھلایا. اس میں ایک بزرگ کا ارشاد غالباً مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد نہیں رہا تعین کے طور پر، انہوں نے کہا جب یہ لقمہ میں نے کھایا یہ گڑ کا، تب سے لے کر مجھے اتنا جوش آ رہا ہے کہ تہجد میں نعرے لگاؤں میں، اور کئی دن تک یہ رہا. کہا تو جو آدمی روزانہ عبداللہ شاہ کھاتا ہے اس کا کیا حال ہوگا. دیکھا آپ نے، یہ اللہ جل شانہ اس کو قبول کر لیتے. یہاں جو ہے نا، یہاں کال کی ضرورت نہیں ہے، مال کی ضرورت نہیں ہے اللہ پاک کی. یہاں تو کیا اعمال کی ضرورت ہے، بہت بولنے سے کام نہیں ہوگا. تو یہ دکھا اپنے رزق حلال، اس سے نور پیدا ہوتا ہے. حق تعالی جل شانہ آپ کو مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. کوشش کرو انشاءاللہ سب کچھ مل جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.